باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے اہل خانہ، گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، کل ہمارا لیکچر تھا سیکنڈ ایئر اردو کا پہلا سبق، جس کا عنوان مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ سبق کا عنوان یہ آپ کا پیٹرن یہاں میں نے لکھ دیا ہے کہ کوئی سا بھی پیراگراف کہیں سے بھی آتا ہے تو ہم نے جب تشریح اس کی کرنی ہے تو اس کا سکیچ ہم نے ایسے بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہماری آتی ہے سبق کا عنوان۔ جون سا بھی سبق ہو تو وہاں عنوان آ جاتا ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ ہمارا سبق چل رہا ہے تو وہی میں نے لکھ دیا۔ پھر مصنف کا نام لکھتے ہیں، جو بھی مصنف ہوگا اس پیراگراف کا، علامہ شبلی نعمانی۔ پھر صنف ادب، سیرت نگاری بھی ہے اور مقالہ بھی ہے۔ ماخذ، کہاں سے یہ سبق لیا گیا ہے، تو جناب یہ مقالات شبلی سے لیا گیا ہے، جلد 4، ٹھیک ہے، 4 جلد مقالات شبلی۔ اس کے بعد پھر ہیڈنگ ہوتی ہے سیاق و سباق کی۔ کل بھی میں نے اس پہ بات کی تھی کہ سیاق کا مطلب ہوتا ہے پہلے اور سباق کا مطلب ہوتا ہے بعد میں۔ تشریح طلب اقتباس سے قبل جتنے بھی پیراگراف ہیں وہ سب کے سب سیاق میں شامل ہیں۔ یعنی جب آپ سیاق و سباق لکھیں گے، ایک ہی ہیڈنگ کے تحت 2 پیراگراف لکھیں گے، ایک پیراگراف سیاق کا ہوگا، دوسرا سباق کا ہوگا۔ تو اب جو تشریح طلب پیراگراف ہے، اس پیراگراف سے قبل جتنے بھی پیراگراف گزرے ہیں، جتنے بھی پیراجات گزرے ہیں، وہ سب کے سب سیاق کہلائیں گے۔ مطلب یہ کہ آپ ان سب پیراگراف کا مختصر سا خلاصہ، جو 3 سے 4 لائنوں پر، میکسیمم 5 لائنوں کا ایک پیراگراف ہوگا۔ چونکہ ٹوٹل جو لینتھ ہے سیاق و سباق کی وہ 10 سے 12 سطور ہیں، تو جب آپ سیاق پر 4 سے 5 سطور لکھیں گے تو آگے سباق پر بھی 4 سے 5 سطور لکھیں گے، تو ٹوٹل آپ کی لینتھ مکمل ہو جائے گی۔ کچھ بچے یہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ سیاق تشریح طلب پیراگراف سے قبل جو پیراگراف ہے صرف وہ سیاق ہے، یا سابقہ جتنی بھی عبارت گزری ہے، 1 2 3 4 5 پیراگراف، تو وہ سارے کے سارے سیاق میں شامل ہیں۔ تو آپ ذہن نشین رکھیں کہ سب کے سب جو پیراگراف پہلے والے ہیں وہ سب کا سب سیاق کہلائیں گے، آپ نے سب پر بات کرنا ہوگی۔ اسی طرح سباق اور تشریح طلب اقتباس کے بعد جتنے بھی پیراجات ہیں وہ سب کے سب سباق میں شامل ہیں۔ نوٹ: تشریح طلب اقتباس اگر سبق کا پہلا پیراگراف ہو تو اس کا سیاق نہیں ہوگا۔ بھئی بالکل بات آسان ہے کہ جب سبق کا پہلا پیراگراف ہی آپ کی کویسچن شیٹ میں موجود ہے اور اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، تو پہلے سبق کا پہلا پیراگراف اس سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں۔ جب کچھ نہیں ہے تو اس کا آسان سا مطلب یہ بنا کہ اس پیراگراف کا سیاق نہیں ہے۔ یہ آپ لکھیں گے کہ سیاق نہیں ہے، چونکہ یہ سبق کا پہلا پیراگراف ہے۔ اسی طرح اگر سبق کا آخری پیراگراف ہو تو آخری پیراگراف کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، لہٰذا اس تشریح طلب پیراگراف کا سباق نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ بچے ذہن نشین رکھیں۔ اب آ جائیں اپنے اگلے سبق کی، اپنے اگلے پیراگراف کی طرف۔ یقیناً آپ نے بکس اپنی کھول کے رکھی ہوگی، میرے پاس پیج ہے 2، صفحہ نمبر 2 کا تیسرا پیراگراف آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ دھیان سے اپنی بک کو سامنے رکھیں اور سامنے اپنے ہاتھ میں بال پین یا انک پین ضرور رکھیں کہ جو جو مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اور آپ اپنی بک پر نوٹ کرتے جائیں گے۔ اور کوٹیشنز بھی میں نے وائٹ بورڈ پر لکھ دی ہیں، تو اس کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں بولتا بھی چلا جاؤں گا۔ جی عزیز طلباء، عمر بن عبدالعزیز، میں آپ اس پیراگراف کو پیچھے کے ساتھ لنک کر دوں کہ کل کہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ کل ہم نے صفحہ نمبر 2 کا دوسرا پیراگراف مکمل کیا تھا، جس کے اندر علامہ شبلی نعمانی نے یہ کہا تھا کہ 14 خلفاء گزرے ہیں بنو امیہ میں، تو 14 کے 14 خلفاء نے
بددیانتی کے ساتھ کام لیا، ٹھیک ہے، سوائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو صحابی رسول ہیں، بقیہ جتنے بھی گزرے عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ سب کے سب انہوں نے بددیانتی سے کام لیا اور اپنی عوام اور اپنے رعایا پر ظلم اور تشدد ان کا وہ اپنا حق سمجھتے تھے، اور جائیدادیں ضبط کرنا اور عوام کو کسی کھاتے میں نہ شامل کرنا، یہ ان کی شخصیت رہی ہے ان خلفاء کی، اور زمینوں پر قبضہ ان کا بہت بڑا ایک جرم تھا، اور یہ والا جرم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں بھی شامل تھا، چونکہ یہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ لہٰذا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان جائیدادوں کا فیصلہ کرنا چاہا کہ جو ان کے خاندان میں بھی جناب جی موجود تھیں کہ جو بغیر کسی معاوضے کے انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، تو عزیز طلباء و طالبات جب فیصلہ کرنا چاہا تو انہوں نے 3 معتبر علماء جو اس ماحول میں اس دور میں بڑے معروف تھے، مکحول اور اسی طرح جناب میمون بن مہران اور ابو قلابہ، ان سے مشورہ لیا کہ میں جناب فیصلہ کرنا چاہتا ہوں ان جائیدادوں کا جو میرے خاندان میں موجود ہیں قبضے کی وجہ سے، جو کہ ہمارا حق نہیں ہے، تو آپ رائے اور مشورہ دیں کہ اس پر کیا کرنا چاہیے۔ تو جناب مرعوب مکحول نے دب کر جواب دیا، کوئی اچھا جواب نہیں دیا، یعنی یہی رائے تھی کہ کوئی بات نہیں، چلنے دیں، اگر آپ کے خاندان میں موجود ہیں تو موجود ہی رہنی چاہیے۔ اسی طرح پھر جناب میمون سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ خدا لگتی بات کہو، یعنی انصاف کی بات کرو کہ ان جائیدادوں کا کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ اپنے صاحبزادے سے مشورہ کر لیں جن کا نام عبد الملک ہے، آپ ان سے رائے لے لیں۔ تو جب ان سے رائے لی گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے عبد الملک نے کہا کہ اے ابا حضور، آپ ان جائیدادوں کا فیصلہ ضرور کریں جن کا حق ہے، وہ جائیدادیں وہ زمینیں جن کی ہیں ان کو واپس آپ لوٹا دیں، وگرنہ آپ کا نام بھی ظالموں اور غاصبوں میں لکھا جائے گا۔ تو یہ آپ کے صاحبزادے نے عمر بن عبدالعزیز کو مشورہ دیا۔ یہاں تک ہماری کل بات مکمل ہو گئی تھی۔ اب ہم آگے جناب بڑھتے ہیں اور اگلے پیراگراف کی طرف۔ جی عزیز طلباء، تیسرا پیراگراف پیج نمبر 2 ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے، مجاز کا معنی ہوتا ہے حقدار، یعنی انہیں حق تھا ہی نہیں کہ وہ جائیداد ہمیں دیں، نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ جن جن حکمرانوں نے اپنے رعایا کی زمینوں پر قبضہ کر کے تو اپنے خاندانوں کو دیں، تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ وہ خاندان کو دینے کے مجاز ہی نہیں تھے، حقدار ہی نہیں تھے، اور جن کو دی گئیں وہ لینے کے حقدار نہیں تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ حقدار کسی بھی چیز کو اگر ہبہ کرنا ہے، تحفے میں دینا ہے، کسی کو مالک بنانا ہے، تو کسی کو مالک بنانے سے پہلے خود اس چیز کا مالک ہونا ضروری ہے۔ ہم چلے جائیں جناب جی سبز منڈی میں چلے جائیں اور ایک توڑا سبزی کا پڑا ہو تو راہ جاتے کو بلائیں اور کہیں کہ جناب یہ اٹھا لیں، تو جب ہم وہ اٹھا کے جانے لگے گا تو جو اصل مالک ہے وہ اس کو بھی پکڑ لے گا اور ہمیں بھی پکڑ لے گا کہ بھئی آپ یہ توڑا سبزی کا کس کی اجازت سے جناب جی آپ اس کو مالک بنا رہے ہیں، آپ تو اس کے مالک ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو پہلے اسے خریدیں، مجھ سے خریدیں، مجھے اس کی پیمنٹ ادا کریں، اور پے کرنے کے بعد پھر جناب آپ جس کو چاہے مرضی میں آپ بیچ ڈالیں، ویسے تحفے میں دے دیں۔ تو یہی بات ہے جناب کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنہوں نے یہ جائیدادیں دی ہیں نہ وہ دینے کے حقدار تھے، اور جن کو ملی ہیں نہ وہ لینے کے حقدار تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے مزاحم سے رائے لی، کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو مزاحم نے کہا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا؟
اگر آپ یہ جائیدادیں واپس کرتے ہیں تو مزاحم جو آپ کا غلام ہے اس نے کہا کہ آپ کے بال بچے ہیں تو پھر ان کا گزر اوقات کیسا ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے اور کہا ان کا مالک خدا ہے۔ جی ہاں بالکل، جس نے پیدا کیا ہے اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ جب تک آپ نے زندہ رہنا ہے آپ کو رزق ملے گا۔ یہ ضرور ہے کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ، کسی کی شاہانہ زندگی اور کسی کی عاجزانہ زندگی، کسی کی بادشاہت کی زندگی اور کسی کی رعایا کی زندگی، یہ الگ بات ہے، لیکن رزق کا وعدہ اللہ پاک نے لیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ عرب کے اندر اپنی اولادوں کو جناب بھوک اور افلاس کی وجہ سے مار دیا جاتا تھا، تو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو کیوں مارتے ہو بھوک اور افلاس کے ڈر سے، حالانکہ انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ سو یہ بات تو کنفرم ہوگی کہ رزق کا وعدہ اللہ نے لیا ہے اور اسی نے دینا ہے۔ جب تک یہ سانسوں کی مالا چل رہی ہے تب تک یہ رزق اللہ پاک نے ضرور دیتے رہنا ہے۔ سو یہی جواب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام مزاحم کو دیا کہ جناب مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بال بچوں کا، میری اولاد کا، میری فیملی کا کیا بنے گا۔ کہا کہ اس کو رزق اللہ نے دینا ہے، مجھے بھی وہی اللہ دے رہا ہے اور میری اولاد اور میرے دیگر فیملی کے ممبران کو بھی اسی خدا نے ہی رزق دینا ہے۔ یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک یعنی فرزند عمر بن عبدالعزیز، فرزند کا معنی ہوتا ہے بیٹا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، وہاں سے مزاحم اٹھ کر آپ کے بیٹے یعنی عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جن کا نام عبد الملک ہے اس کے پاس گئے اور کہا، یہ آپ کا معروضی سوال بھی بن سکتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام کیا ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ عبد الملک۔ اور کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے، غضب زیادتی۔ مزاحم نے جا کر کہا عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جن کا نام عبد الملک ہے، کہا جی بڑی زیادتی ہونے جا رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ دستبردار کا مطلب ترک ہو جانا، ٹھیک ہے۔ کہا کہ جناب وہ تمام جاگیرداروں سے دستبرداری کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجئے۔ عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، اس کا معنی ہوتا ہے تم نے بہت بری رائے دی۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ یہ ہوتی ہیں نیک اور صالح اولاد کہ کوئی ان کو اکسائے، کوئی ان کو غلط راستے پر چلنے کا کہے یا مشورہ یا رائے دے تو وہ نیک اولاد جو ہے وہ اس غلط مشورہ دینے والے کی باتوں میں نہیں آتی، ان کے سامنے صرف اور صرف اسلام کا نقطہ نظر ہوتا ہے، ان کے سامنے صرف اور صرف خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہوتے ہیں۔ اگر اولاد کی تربیت اچھی کی جائے تو وہ اولاد لالچی نہیں ہوتی، وہ اولاد اسلام کے خلاف نہیں ہوتی بلکہ اسلام کے مطابق ہوتی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے نے جناب جی استغفر اللہ پڑھا، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اے مزاحم آپ نے میرے ابا حضور کو یہ غلط مشورہ یا غلط رائے کیوں دی۔ عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے، وہ اس وقت خواب راحت میں تھے۔ خواب راحت آرام کی نیند میں تھے، یعنی سو رہے تھے۔ پہلے والے نے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم نہیں کرتے، دن بھر میں ایک لحظہ تو ان کو آرام لینے دو۔ یہ ہے جناب کہ جہاں اولاد کو پروٹوکول نہیں ملتا، یعنی ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ بڑے باپ کا بیٹا چاہے اس کے پاس بڑا پن نہ ہو، اس کے پاس علم نہ ہو، اس کے پاس تقوی طہارت نہ ہو، اس کے پاس اہلیت نہ ہو، بس بڑے باپ کا بیٹا بڑا ہی بن جاتا ہے۔ یہ کلیہ غلط ہے۔ بڑا وہی ہوتا ہے کہ جو صاحب تقوی ہے، بڑا وہی ہے جو صاحب علم ہے، جس کو اللہ بڑا بنا دے۔ صرف بڑے باپ کا بیٹا ہونا یہ کافی نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کو ایک دربان نے روک لیا کہ آپ اس وقت اپنے ابا حضور کو کیوں ملنے جا رہے ہیں، وہ تو آرام کر رہے ہیں لہذا آپ نہیں جا سکتے، اور آپ کے ابا حضور اس وقت آپ کے ابا حضور ہوں گے جب وہ گھر کے اندر ہیں،
اس وقت وہ اپنی ڈیوٹی پر ہیں، آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے جناب جی ایک دربان ہو کر اس کا سٹیٹس دیکھ لیں، اور پھر ایک بادشاہ وقت اور خلیفہ وقت کا بیٹا جناب جی ہے، اور اس کو ایک دربان ہو کر روک رہا ہے، تو وہ احتجاج نہیں کر رہے بلکہ ایک رائے دے رہے ہیں کہ مجھے ملنے دے دیا جائے۔ تو یہ ایک معیار فٹ کرنا چاہیے جناب۔ اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں عزیز طلباء و طالبات تو آپ پڑھیں، آپ بڑا ہونے کے لیے اقدامات کریں، آپ اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، آپ اپنی ذہانت کو، اپنے علم کو، اپنے تقوی و طہارت کو بڑھائیں، تاکہ اللہ پاک آپ کو ایک منصب عطا کرے۔ کسی کے کندھے پر چڑھ کر اور کسی کے سہارے سے آپ بڑا نہیں بن سکتے، اپنی مدد آپ کریں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ یہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر ہے، بلکہ قرآن نے یہی کہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ عزیز طلباء، کوشش کیا کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے علم کو، اپنے تقوی و طہارت کو بڑھائیں، زیادہ کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کو ایک خاص منصب عطا کرے۔ جی عزیز طلباء، عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح، دربان سے کہا کہ آپ جا کر کہیں تو صحیح نا عمر بن عبدالعزیز کو کہ آپ کا بیٹا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی، یعنی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ گفتگو عمر بن عبدالعزیز کے کانوں تک پہنچ گئی۔ عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا جانے پدر، جانے پدر، پدر یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے باپ۔ جانے پدر کا معنی یہ بن گیا کہ باپ کی جان۔ یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ دیکھیں دربان جو بات کر رہا ہے وہی بات عمر بن عبدالعزیز بھی اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں کہ یہ کون سا وقت ہے ملاقات کا۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ وہ سارا واقعہ سنایا کہ میرے پاس مذاہب آیا اور مذاہب نے مجھے کہا کہ جناب جی میں نے تو آپ کے والد کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کی اولاد بھی تو ہے، تو آپ ان جائیداد سے اور ان زمینوں سے، جاگیروں سے دستبردار کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سارا واقعہ عمر بن عبدالعزیز کو آ کر ان کے بیٹے نے سنایا، تو وہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ نماز ظہر کے بعد میں ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا کہ جناب میں ان جائیدادوں سے دستبردار ہو رہا ہوں، یہ جس کی جائیداد ہے اس کو ملنی چاہیے۔ تو یہ معروضی سوال بھی آپ کا ہے جناب، کون سی نماز کے بعد ممبر پر چڑھ کر اعلان کرنے کا کہا؟ تو کیا جواب ہوگا؟ جواب ہوگا نماز ظہر۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے جناب، عبد الملک نے کہا اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ واہ سبحان اللہ۔ بیٹے نے کہا کہ ابا حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز ظہر کے بعد اعلان کر دوں گا، کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ نماز ظہر کے وقت تک زندہ رہیں گے؟ موت کا تو ایک خاص وقت مقرر ہے اور اس خاص وقت پر اس نے آنا ہے، اور اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتا رکھا کہ آپ کی موت کس دن کس وقت آنی ہے۔ ایک لمحے کا بھی جناب جی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اے ابا حضور عمر بن عبدالعزیز آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نماز ظہر کے بعد یہ اعلان کر دوں گا؟ تو ہوا یہ کہ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، شہر میں منادی کرا دی۔ منادی کا معنی ہوتا ہے اعلان کرا دیا کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر چڑھ کر کہا صاحبو میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر جاگیرات کی جو سندیں تھیں، جاگیرات یہ جمع ہے جاگیر کی، جاگیرات کی جو سندیں تھیں صندوق سے نکلوائیں۔ معروضی سوال کہ جاگیرات کی سندیں کس چیز سے نکالیں؟ جیب سے نکالیں، صندوق سے نکالیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ صندوق سے نکلوائیں، اور کینچی سے کتر کتر کر ان کو پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ بھی معروضی سوال بن سکتا ہے کہ کس چیز سے کتر کر زمین پر پھینک دیا؟ تو کیا جواب ہوگا؟ کینچی سے کتر کر ان کو پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں اور کچھ یمامہ میں تھیں۔
یہ بھی معروضی سوال ہے کہ وہ جاگیریں جن کی سندیں کتر کر کینچی سے کتر کر زمین پر پھینک دیں وہ کہاں واقع تھیں؟ تو کیا جواب ہوگا؟ یمن اور یمامہ میں تھیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی۔ تو یہ پیراگراف آپ کا مکمل ہوا اور ساتھ ساتھ میں تشریح بھی کرتا چلا گیا ہوں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یقیناً آپ نے اس بات کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب نیکسٹ پیراگراف، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ تو یہ بھی معروضی سوال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان والوں میں سے کس سے زیادہ محبت تھی؟ تو کیا جواب ہوگا؟ ابن سلیمان۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں اپنا چھینتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ عمر بن عبدالعزیز نے ابن سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاج کے۔ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی، پینترا بدل دیا، پہلے کہا کہ حجاج کی تھی، اب پھر کہا کہ ابن سلیمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی، حجاج کی نہیں تھی۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے، آپ کے پاس کیوں ہے؟ حجاج کی ہے تو حجاج کو ملنی چاہیے، عام مسلمانوں کی ہے تو پھر عام مسلمانوں کو جناب جی ملنا چاہیے۔ یہ حجاج کے بارے میں نے یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہے، یہ پیراگراف مکمل ہونے کے بعد پھر میں یہ پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حجاج کون تھا۔ ابن سلیمان نے پہلے یہ کہا کہ حجاج کی ہے، تو فرمایا کہ حجاج کی اولاد کو ملنی چاہیے۔ پھر اس نے کہا عام مسلمانوں کی ہے، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ پھر وہ عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے، آپ کے پاس کیوں ہے؟ ابن سلیمان رونے لگے۔ مذاہب نے کہا امیر المومنین آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں، برتاؤ سلوک۔ کہا جناب تمہیں یہ نظر آ رہا ہے ظاہراً کہ میں شاید کہ بے رحمی کا اظہار کر رہا ہوں، بے رحم ہوں اور ابن سلیمان سے محبت نہیں کرتا ہوں، اس لیے اس کی جائیداد چھین کر میں ان کو دے رہا ہوں جن کی یہ ہے۔ تو کہا یہ تمہاری غلطی ہے، میرا اس سے محبت نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہی محبت ہونے کا ثبوت ہے کہ اگر ابن سلیمان کے پاس یہ جائیداد رہتی ہے، یہ پراپرٹی رہتی ہے جو کہ ناحق ہے، ناجائز ہے، اس کو حق نہیں ہے اپنے پاس رکھنے کا، کل جب موت اسے آئے گی، قبر کے اندر سوال و جواب ہوں گے تو یقیناً سوال و جواب میں یہ ناقص ٹھہریں گے، اللہ پاک ان کو عذاب دے گا۔ تو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ اسے بروز قیامت اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ میری محبت کی دلیل ہے، بغض یا حسد یا نفرت کی دلیل نہیں ہے۔ اچھا وہی ہوتا ہے جو اپنے پیاروں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، نیکی کے راستے پر گامزن کرتا ہے اور آخرت کی انہیں تیاری کرواتا ہے۔ میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، اس کے ساتھ میں ناانصافی یا نفرت یا حسد یا بغض یا کینہ نہیں رکھ رہا۔ تو آئیے طلبہ، حجاج کون ہے؟ 661 عیسوی میں پیدائش ہے حجاج بن یوسف کی اور 714 عیسوی میں وفات ہے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کا سنگ دل جرنیل تھا یہ۔ حجاج بن یوسف کس کا جرنیل تھا جناب؟ عبد الملک بن مروان کا یہ سنگ دل جرنیل تھا۔ معمولی غلطی پر لوگوں کی گردن اڑا دیا جاتا تھا، یعنی اتنا سنگ دل تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی معاف نہیں کرتا تھا اور گردن اڑا دیتا تھا۔ ایسا سخت دل تھا کہ خلافت کے دعوے دار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر لشکر کشی کے دوران خانہ کعبہ پر بھی سنگ باری کی۔ سنگ باری پتھر برسانا، پتھر پھینکنا، ٹھیک ہے۔ اور اس سنگ باری سے کیا ہوا کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ساتھ حجر اسود کے بھی 3 ٹکڑے ہو گئے۔ الیاذ باللہ، حجر اسود کے بھی 3 ٹکڑے ہو گئے، اس قدر سنگ باری کی۔ محمد بن قاسم اسی کے حکم پر سندھ پر حملہ آور ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی حجاج بن یوسف کے کہنے پر، حکم پر جناب سندھ پر حملہ آور ہوئے تھے اور اس کو فتح کیا تھا۔ تو یہ ایک مختصر سی ڈیٹیل ہے حجاج بن یوسف کی، یہاں نام آیا تھا تو اس کی میں نے یہ وضاحت کر دی ہے۔
جی عزیز طلباء و طالبات، یہ جو پیراگراف ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس پر آپ اس کو انڈرلائن کر لیں یا آپ اس کو بریکٹ میں بند کر لیں۔ یہ بڑا ہی اہم پیراگراف ہے، اکثر و بیشتر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، بورڈ کے اندر یہ ریپیٹڈ ہے۔ پیج نمبر 3 کا دوسرا پیراگراف، بنو امیہ کے دفتر اعمال میں، دفتر اعمال، اعمال نامے، بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے۔ تباہ، برباد کا معنی تباہ کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا تھا۔ آزادی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ماتحت نہ ہونا، ٹھیک ہے جی، اور حق گوئی کا معنی سچی بات کہنا۔ استحصال کرنا، استحصال کا مطلب ہے جڑ سے اکھاڑ دینا یا ختم کر دینا۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا، یعنی اب اس پیراگراف میں ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ واقعہ وہ ہے کہ جس واقعہ نے، جس کام نے، جس عمل نے بنو امیہ کے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایسی جناب جی ان کے اندر بری خصلت، اور وہ کیا تھی جناب؟ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا۔ عبد الملک یہ بھی بنو امیہ کے خاندان میں سے ایک حاکم گزرا ہے، وہ جو 14 تھے ان 14 افراد میں سے یہ بھی ہیں کہ جو بنو امیہ کے خاندان سے خلیفہ بنتے چلے آئے۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، روک ٹوک پوچھ گچھ کرنا، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا، اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا۔ عمر بن کہا جناب عبد الملک تخت پر بیٹھتے ہی اس نے اعلان کیا کہ میں سیاہ کروں یا سفید کروں، میں اچھا کروں یا برا کروں، میرا فیصلہ صحیح ہو یا غلط ہو، ٹھیک ہے، میں کسی کو نوازوں کسی کو نہ نوازوں، سو جو کچھ میں کروں عوام الناس میں سے کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ مجھے روکے یا ٹوکے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میری جناب بادشاہت میں کوئی جناب جی اپنی رائے یا تجویز دے۔ گویا کہ مطلق العنانیت، آمرانہ نظام، ٹھیک ہے، آمرانہ نظام عبد الملک نے رائج کر دیا کہ میری بادشاہت میں، میرے دور خلافت میں مجھے کوئی جناب روک ٹوک کرنے کی جناب جی اجازت اسے نہیں ہے۔ لیکن اس فیصلے پر جناب عرب چونکہ ایک آزادانہ ذہن کے مالک تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو جناب اس بات پر جناب جی ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا، ان کی زبانیں بند نہ ہوئیں، گئے بگائے جناب جی تنقید کرتے رہتے اور گائے بگائے جناب جی ان پہ نفرت کا اظہار کرتے رہتے۔ لیکن بہر کیف ایک خلیفہ وقت ہو، حاکم ہو، تو وہ اس کا جناب جی ایک روب دبدبہ تو ہوتا ہے۔ عوام الناس پر اس پر بڑا اثر ہوا، ٹھیک ہے، بہت فرق ہوا۔ لیکن جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ بدعت بولتے ہیں دین میں نئی بات پیدا کرنا، دین میں نئی بات پیدا کرنا اسے بدعت کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت حسنہ، اچھی بدعت، اور ایک ہے بدعت سیئہ، بری بدعت۔ یعنی اچھی بدعت دین کے اندر ایک نیا کام ایجاد کرنا جو قرآن اور حدیث میں نہ ہو، لیکن قرآن اور حدیث سے متصادم بھی نہ ہو، مخالف بھی نہ ہو، اس کا ٹکراؤ بھی نہ آ رہا ہو، تو اس بدعت کو اچھی بدعت کہا گیا ہے۔ جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد میں آئے تو صحابہ کرام باجماعت نماز تراویح پڑھ رہے تھے رمضان المبارک میں، تو آپ نے دیکھتے ہی، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، دیکھتے ہی ایک جملہ ادا کیا، کہا کہ نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بدعت کی 2 اقسام ہیں، ایک بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت، قرآن اور حدیث میں وہ موجود تو نہ ہو جو نیا کام ایجاد کیا جا رہا ہے، لیکن وہ قرآن اور حدیث کے مخالف بھی نہ ہو، تو ایسا کام ایجاد کرنا باعث ثواب ہے۔ جس طرح کہ مسجد ہم پکی بناتے ہیں، دور نبوی میں یہ مساجد پکی نہیں تھی،
ٹھیک ہے، یہ بدعت ہے۔ قرآن پاک دور نبوی میں جناب جی اعراب کے ساتھ نہیں تھا، زبر زیر پیش نہیں لگی ہوئی تھیں، صورتوں کے نام نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو ترتیب بعد میں لگائی گئی۔ یعنی بے شمار دین کے اندر ایسے کام ہیں کہ جو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھے، آج ہیں۔ سو یہ سارے کے سارے بدعت حسنہ میں آتے ہیں، اچھی بدعت، اس پر ثواب ملتا ہے ایجاد کرنے والے کو، لیکن وہ نیا کام ایجاد کرانا وہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ جید علماء ہوتے ہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کہ ایسا کام نیا ایجاد کرنا کہ جو دین کے مخالف ہو، دین سے متصادم ہو، جس طرح کہ یہاں پر موجود ہے کہ ایک خلیفہ وقت نے، عبد الملک نے یہ قانون بنا دیا کہ میرے فیصلے پر کسی کو تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، جو کہ سراسر اسلام کے مخالف ہے، اسلام سے متصادم ہے۔ جی عزیز طلباء، یقیناً آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ دو نہایت متدین اور راست باز شخص، متدین دیندار صاحب دین اور راست باز سچے یا حق گو شخص اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد انجام پائے فوراً ٹوک دیں۔ یہ ہے بات جناب کہ ایسے وقت کے اندر کہ جہاں ایک کلچر بن چکا ہے کہ خلیفہ وقت کی بات میں کوئی بات نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے پر تنقید نہیں کر سکتا، تو ایک شخص آئے اور کہے کہ جناب جی خندہ پیشانی سے میرے فیصلوں پر تنقید کریں، بلکہ دو لوگوں کی ذمہ داری لگا دیں کہ وہ جناب میرے دائیں بائیں کھڑے ہوں کہ جب میں عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ کر رہا ہوں، اگر میں فیصلہ غلط کروں تو فوراً مجھے ٹوک دیا جائے اور عدالت کے ختم ہونے کا انتظار بھی نہ کیا جائے، انہی لوگوں کی موجودگی میں مجھے بتایا جائے کہ آپ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ فیصلہ درست نہیں ہے بلکہ غلط ہے۔ یہ ہوتا ہے جناب بڑا پن اور یہ ہوتا ہے اسلام۔ کہا کہ انسان کے کارنامے، پھر جب وہ انسان ایسا شخص مرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں مرتا بلکہ اس کا نام زندہ رہتا ہے، جس طرح کہ آج عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہماری زبانوں پر زندہ ہے، ہمارے دل و دماغ میں وہ بس رہے ہیں۔ یہ کوٹیشن ہے کہ انسان کے کارنامے انسان کو امر کر دیتے ہیں۔ امر کا مطلب ہوتا ہے لا زوال کر دینا یا لا فانی، فنا نہ ہونا۔ جس کو موت نہ آ سکے اسے بولتے ہیں یہ شخص امر ہو گیا ہے، یہ شخص امر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا انسان کے کارنامے ہی انسان کو امر کر دیتے ہیں۔ ہر شخص مرتا ہے تو مر جاتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ کہا جناب کہ دیکھیں کہ روم کے اوپر حکومت کرنا، آدھی دنیا پر حکومت، تو کہا جناب جب وہ روم پر حکومت کرنے والا بادشاہ مرا تو وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ آج کسی کی زبان پر روم کے بادشاہ کے تذکرے نہیں ہیں، لیکن اگر تذکرے ہیں تو اس شخص کے تذکرے ہیں کہ جس نے 1 انچ پر بھی حکومت نہیں کی، جس کا نام بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو صحابی رسول تھے، مؤذن مسجد نبوی تھے۔ تو کہا جناب انسان اعمال کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، انسان کردار کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، انسان اچھی جناب نیتوں اور تقوی و طہارت کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، انسان بڑا ایک ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارنے کی وجہ سے زندہ نہیں رہتا۔ سو انسان کے کارنامے انسان کو امر کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی کہ بے شک دوسری کوٹیشن، بے شک ظالم حکمرانوں کے سامنے زبان کھولنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو وہ ظالمی حکمران ہے نا کہ جو آزادی رائے پر قدغن لگاتے ہیں، آزادی رائے کو جناب جی وہ پانچ کر دیتے ہیں۔ تو کہا اس وقت میں جینا لازم ہے جس وقت میں جناب جی لوگ جینے نہ دے رہے ہوں۔ سو ظالم حکمرانوں کے سامنے زبان کھولنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اسی طرح قرآن آیت کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ ہمیشہ صاحب عزت اور صاحب مقام اور صاحب مرتبہ وہی ہوگا جس کے پاس تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا مطلب ڈرنا اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ کسی ایسی جگہ سے گزرے ہیں کہ جہاں پر دائیں بائیں جناب خاردار کانٹے ہوں، ٹھیک ہے۔ کہا جی ہاں۔
کہا اگر آپ گزرنا ہو تو کس انداز میں گزریں گے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کپڑوں کو سمیٹ کر گزروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان خاردار کانٹوں کے ساتھ میرا لباس اٹک کر پھٹ جائے۔ تو کہا جناب سن لو کہ تقویٰ یہی ہے کہ جب آپ دنیا میں گزریں، دنیا میں وقت گزاریں اور رہیں تو اس کپڑے کو سمیٹنے کی طرح اپنی ذات کو سمیٹ لیں کہ جس کے پھٹنے کا خدشہ ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو برائیوں سے، بے حیائی سے، نفرتوں سے، کدورتوں سے، غلط فیصلوں سے اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھیں۔ تو یہ تقویٰ و طہارت ہے کہ اللہ سے ڈرنا اور ایسے کام نہ کرنا جن کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ جی عزیز طلبہ آگے دیکھیے، اسی طرح احساسات ہر انسان میں یکساں ہوتے ہیں۔ کیا وہ شخص نہیں ہے، یہ بھی کوٹیشن ہے، وہ شخص نہیں ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے اور فیصلہ بھی خلاف ہوا اور اس کے پاس یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس غلط فیصلے پر احتجاج کر سکے، اس فیصلے پر تنقید کر سکے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل دے سکے۔ تو کہا جناب ان احساسات کو مار دینا، ان احساسات کو روند ڈالنا، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے احساسات اور جذبات کی قدر کرنا دوسرے انسان پر لازم ہے۔ اصلی حقدار کو حق دینا ہی حقیقی انصاف ہے۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اصلی حقداروں کو ان کا حق واپس کر دیا۔ اور دوسرا بڑا کام یہ ہے جو اس پیراگراف میں آپ نے سنا، وہ یہ ہے کہ جناب ہمارے فیصلے لازم نہیں ہیں کہ ہر فیصلہ درست ہو، بلکہ جو غلط فیصلہ ہو اور ہم سے ہو سکتا ہے، چونکہ ہم انسان ہیں اور انسان نسیان سے بنا ہے، اور نسیان کا معنی ہی بھول کرنا۔ جو انسان یہ کہے کہ میں غلطی کر نہیں سکتا، گویا کہ وہ اپنے آپ کو انسان کہنے سے انکاری ہے، کیونکہ جو انسان ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ جی عزیز طلبہ آگے دیکھیں، محدث ابن جوزی نے یہ سند یہ واقعہ نقل کیا، یعنی سند کے ساتھ اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنی امیہ کا دست و بازو تھا، یعنی مددگار تھا۔ جی مسلمہ بن عبد الملک خاندان بنی امیہ کا کیا تھا؟ معروضی سوال، تو کیا جواب ہوگا؟ دست و بازو تھا۔ یا خاندان بنو امیہ کا دست و بازو کون سا شخص تھا؟ تو کیا جواب ہوگا؟ مسلمہ بن عبد الملک۔ ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کر دیا۔ گرجا عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، اور متولی کا مطلب ہوتا ہے انتظامیہ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ یہ فلاں مسجد کے متولی ہیں، تو متولی کا مطلب فلاں مسجد کے کا انتظام و انصرام دیکھنے والے، یعنی انتظامیہ ہیں۔ ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھا اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زام تھا، خاندانی غرور تھا، زام کا معنی غرور۔ جی بچے لکھتے جا رہے ہیں، یقیناً آپ زام تھا، اس لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارا فریق مقدمہ، فریق ساتھی، تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین متنازع گرجا کے متولیوں کو دلا دی۔ یہ ہے انصاف جناب۔ محدث ابن جوزی نے یہ واقعہ نقل کیا کہ جناب جو ایک خاندان بنو امیہ کا مددگار شخص تھا، ٹھیک ہے، اور بڑی ضرورت پڑتی تھی بنی امیہ کے خاندان کو، اس شخص یعنی مسلمہ کی ضرورت پڑتی تھی، مسلمہ بن عبد الملک۔ تو جب وہ ایک عیسائی لوگوں کے خلاف کیس دائر کرتا ہے تو جناب مسلمہ بیٹھ کر جناب بات کر رہا ہے اور وہ فریق مخالف کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بھی گوارا نہیں ہوئی کہ آپ کے فریق مخالف تو کھڑے ہو کر عدالت میں کیس کی سماعت کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، تو آپ جناب بیٹھ کر گفتگو کریں۔ کہا یہ انصاف کے خلاف ہے،
یہ مساویانہ جناب جی ایک طرز عمل کے خلاف ہے۔ اگر وہ کھڑے ہیں تو آپ کو بھی کھڑے ہو کر گفتگو کرنا ہوگی، اگر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر آپ عدالت سے چلے جائیں اور کسی اور فریق کو، کسی اور شخص کو اس فیصلے کے لیے، اس کیس کے لیے مقرر کریں کہ وہ آپ کی طرف سے کیس لڑے اور سنے اور سماعت کرے۔ وہ پھر کھڑے ہو کر بھی بات اسی طرح کرے گا جس طرح فریق مخالف کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے۔ تو یہ انصاف ہے جناب۔ انصاف کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ جناب فریق مخالف وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، تاجر ہے یا وکیل ہے، اس کا سٹیٹس نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کو جناب جی وہی حیثیت دی جاتی ہے جس حیثیت سے وہ یہاں عدالت میں موجود ہے، اور مساویانہ سلوک اور ایک برابری کا جناب جی ایک سلوک کیا جاتا ہے۔ اور سو عمر بن عبدالعزیز نے وہی کیا، اور پھر جب فیصلہ کیا تو فیصلے میں بھی حق پر، چونکہ وہ عیسائی تھے تو ان عیسائیوں کے حق میں فیصلہ کیا، اپنے مددگار، اپنے خاندان کے مددگار مسلمہ بن عبد الملک کے خلاف فیصلہ کیا۔ تو یہ انصاف ہے جناب کہ انصاف کرتے ہوئے آپ کا قلم یہ نہ دیکھے کہ کون ہے، بس وہ یہ دیکھے کہ انصاف کیا ہے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یقیناً آپ بڑی توجہ سے یہ بات سن رہے ہوں گے۔ اگلا پیراگراف، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن جی یہ بھی معروضی سوال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اکثر و بیشتر کن کے مہمان ہوتے تھے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ جواب ہوگا عیسائیوں اور یہودیوں کے مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان سے ویسے کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ ان کو قیمت ادا کر دیا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ غیر مسلم ہیں، آپ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے، تو اس لیے جناب جب وہ ان کا کھانا کھاتے تو ان کو پیسے بھی ادا کر دیے جاتے تھے۔ یہ خفیہ پیغام تھا ان کے لیے کہ کاش کہ تم ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوتے تو شاید میں ایسا نہ کرتا، ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی چونکہ میرے رعایا ہیں تو میں آپ کو اور مسلمانوں کو کے درمیان کوئی فرق رکھ کر ان کو نہیں اپنی زندگی بسر کرتا۔ اسی طرح جناب وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے، مقبرہ بولتے ہیں قبر کو، دفن کی جگہ، وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی۔ معروضی سوال آپ کا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مقبرے کے لیے کس شخص کی زمین کو پسند کیا؟ تو جواب ہوگا عیسائی کی۔ اس کو بلا کر خریدنا چاہا، اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہے، امر کام ہمارے لیے تو یہ کام برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ معروضی سوال آپ کا کہ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی سے کتنے روپے میں زمین خریدی؟ تو جواب کیا ہوگا کہ 30 دینار، یا کتنے دیناروں میں، پیسے نہیں ہوں گے بلکہ دینار، کتنے دینار میں زمین خریدی؟ تو جواب کیا ہوگا 30 دینار میں خریدی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول اور مساوات اور جمہوریت تھا، یعنی اصل اصول آپ کا جو اصول تھا، جو آپ کا ایک نچوڑ اور خلاصہ تھا آپ کی حکومت کا، وہ کس بات پر مبنی تھا؟ وہ مساوات اور جمہوریت پر تھا۔ مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری، اور جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے عوامی رائے، یعنی وہ عوامی رائے سے ہی اپنے سلطنت کے نظم و نسق کو چلاتے تھے، کبھی بھی عوامی رائے کو اگنور نہیں کرتے تھے، اس کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ اچھی بات کرتے تو ان کی بات کو تسلیم کرتے اور ان کی بات کو مانتے۔ بالکل جناب جی ماننا ضروری ہے، اور جو نہ مانے وہ ظالم اپنے آپ کو کہلاتا ہے۔ یہ کوٹیشن موجود ہے کہ شجر ظلم ہمیشہ بے ثمر رہتا ہے، بے ثمر بے پھل۔ کوئی بھی جناب درخت، جب درخت جناب جی، اب یہاں درخت سے مراد جو اس کوٹیشن میں ہے وہ انسان لیا گیا ہے، کہ کوئی بھی انسان جو ظلم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ ظالم کبھی بھی پھل آور نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ فائدے میں نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ جناب ایک حقیقی ترقی اور حقیقی عروج کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح لاسٹ کوٹیشن کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، یعنی ظالم کے خلاف
جب مظلوم دعا کرتا ہے تو وہ 7ویں آسمان کے پار، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ فوراً دعا پہنچتی ہے اور اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ لہٰذا مظلوم کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، اور یہ خاص انتظام و انصرام عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کرتے تھے کہ کبھی کسی پر ظلم نہ ہو، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ جی عزیز طلباء، تو یہ آپ کا معروض سوال بھی بنا کہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت اور سلطنت کا اصل اصول کس پر مبنی تھا؟ تو جواب ہوگا مساوات اور جمہوریت، یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں کا معنی برابر حقوق رکھتے تھے، اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں تھی۔ ترجیح کا مطلب فوقیت، یعنی بادشاہ کو کسی بھی طرح سے فوقیت، وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے، ٹھیک ہے، کوئی کسی قسم کا پروٹوکول نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا استثناء۔ ہمارے تو معاشرے میں استثناء ہی بڑے ہوتے ہیں نا جناب جی، فلاں وزیر، فلاں مشیر، فلاں بادشاہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، فلاں جگہ نہیں پیش ہو سکتا کیونکہ میں بیزی ہوں، میں مصروف ہوں، اور میرا جناب جی ایک بڑا مقام ہے، پروٹوکول۔ تو ان ادوار میں، ان زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ خلیفہ وقت عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتا تھا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر آج بھی ہمارا معاشرہ ترقی کرنا چاہتا ہے تو ان بزرگوں کے نقش قدم پر وہ چلنے کی کوشش کرے۔ صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر خانہ تھا، لنگر خانہ روزانہ کھانا تقسیم ہونے کی جگہ، ہر روز جہاں کھانا تقسیم ہوتا ہے اسے لنگر خانہ کہا جاتا ہے، اس میں سے 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ جناب یہ بڑی بات ہے کہ عام لوگوں میں بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو اس سے بھی عمر بن عبدالعزیز ایک قدم آگے تھے، عام مسلمانوں کے ساتھ ایک تو کھانا کھاتے تھے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کھانے کی قیمت بھی ادا کیا کرتے تھے، ویسے جا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جی جناب اگلا پیراگراف، پیج نمبر ہم 4 پہ آ گئے ہیں۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا، اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی، یعنی مسجد میں ایک شخص سو رہا تھا تو عمر بن عبدالعزیز آئے اور نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو پاؤں کی ٹھوکر لگ گئی اس سونے والے شخص کو، تو اس نے جلا کر کہا، غصے میں آ کر کہا، جلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غصے میں آنا، غصے میں آ کر کہا، کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز، یعنی اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، بس سوئے جناب جیسے ہی پاؤں لگا تو یہ کہہ دیا، کیا تم پاگل ہو؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں، پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے، گستاخی بے ادبی کی سزا دینی چاہیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں ایسا کرنا چاہتے ہو؟ کیوں اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تو صرف استفسار کیا ہے، استفسار کا مطلب سوال کرنا، پوچھنا، یعنی استفسار کیا، کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں، یعنی اس نے پوچھا ہے کہ تم پاگل ہو تو میں نے جواب دے دیا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ تو اے پولیس والو، تم اسے سزا کیوں دینا چاہتے ہو؟ یہ ہوتے ہیں جناب جی حاکم، یہ ہوتے ہیں خلیفہ وقت، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی بات ان کو کر دی جائے تو وہ کہیں کہ جناب جی مجھے تو کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے جی۔ لاسٹ پیراگراف عزیز طلبہ، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرنے لگے، یعنی وفات پانے لگے، تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے، ٹھیک ہے، ہدایت کر جائیے۔ کہا میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا میں ابھی، یہ وہی مسلمہ ہے کہ جو عیسائیوں کے خلاف جناب جی کیس دائر کرتے ہیں کہ یہ جگہ عیسائیوں نے جو گرجا بنایا ہے یہ ان کی نہیں ہے، یہ میری ہے۔ تو فیصلہ جب وہ کیس کی سماعت ہوتی ہے، دلائل لیے جاتے ہیں، تو وہ مسلمہ کے خلاف فیصلہ سنایا جاتا ہے اور اس کو ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ آپ چیئر پر بیٹھ کر سماعت کیوں کر رہے ہیں، گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ جس طرح کے فریق مخالف کھڑا ہے تو آپ کو بھی کھڑے ہو کر ہی بات کرنا ہوگی۔ وہی شخص مسلمہ نے کہا میں ابھی 1,00,000 دینار بھیج دیتا ہوں، جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجئے۔ معروضی سوال کہ مسلمہ نے کتنے دینار وصیت کے لیے بھیجنا چاہے تو کیا جواب ہوگا؟ جواب ہوگا 1,00,000 دینار، 1,00,000 دینار۔
عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے یعنی حاصل کی ہے ان کو واپس دے دو۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑے، یعنی وہ کہنے لگے کہ یہ اگر جن سے آپ نے لی ہے، جن کا حق غصب کیا ہے، کتنا اچھا ہو کہ یہ جن کا حق ہے ان تک آپ پہنچا دیں، مجھے ان کی حاجت نہیں ہے، نہ مجھے حاجت ہے نہ میری اولاد کو حاجت ہے، کیونکہ میں نے اولاد کی تربیت بھی اچھی کی ہے، ان کو مال و دولت سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ان کو صرف اللہ کی رضا کے ساتھ اور اللہ کی مشیت کے ساتھ کنسرن ہے، سو مجھے اس 1,00,000 دینار کی حاجت نہیں ہے، بلکہ یہ جن سے لیے ہیں ان تک آپ پہنچائیں تاکہ ان کو ان کا حق مل سکے۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب حشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں سے، ترکہ مرنے والے کی جائیداد کو ترکہ کہا جاتا ہے، مرنے والے کی جائیداد کو کیا کہا جاتا ہے؟ ترکہ۔ تو اس کے ترکے میں سے صرف اولاد ذکور کو، ذکور ذکر کی جمع ہے اور ذکر مرد کو کہتے ہیں، یعنی بیٹے، اولاد ذکور کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی یعنی جائیداد میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ معروضی سوال ہے جناب کہ مسلمہ بن عبد الملک کی اولاد ذکور کو کتنے دینار وراثت ملی؟ تو جواب کیا ہوگا؟ 1,10,00,000 دینار۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے۔ معروضی سوال، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت کتنے دینار چھوڑے؟ جواب کیا ہوگا؟ 17 دینار، جن میں سے تجہیز و تکفین کے مصارف، تجہیز و تکفین کفن دفن، تجہیز و تکفین کسے کہتے ہیں؟ کفن دفن، اور مصارف مصرف کی جمع ہے اخراجات، جن میں سے تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے جو ورثاء پر تقسیم ہوئے، حصہ پانے والے۔ ورثاء کسے بولتے ہیں؟ حصہ پانے والے۔ معروضی سوال کہ تجہیز و تکفین کے بعد وراثت میں کتنے دینار بچے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ 10 دینار بچے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بچوں نے غور سے یہ لیکچر سنا ہوگا۔ آج ہمارا پہلا سبق عمر بن عبدالعزیز مکمل ہوا۔ اس کو بیٹا آپ نے بار بار اس کی ریڈنگ کرنی ہے، جو مشکل الفاظ میں نے بتائے ہیں اس کو آپ نے اپنی بک پر فوراً لکھ لینا ہے، اور ریڈنگ کے دوران اپنے ذہن کے اندر اس کو آپ نے رچا بسا لینا ہے۔ جو کوٹیشنز میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں وائٹ بورڈ پر موجود ہیں، ان کو بھی اپنے جب تشریح آپ کریں گے تو ہر صفحے پر 2 سے 3 کوٹیشنز آپ کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔